یمن کا تاجدار ہے، گدڑی پہننے والا فقیر ہے، نام اویس قرنی رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک نابینا ماں کی خدمت کرتا ہے۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے ماں تھوڑی دیر مہلت تو دو، حضور کے مدینے جانا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی اگر تو مدینے چلا گیا پیچھے میری موت کا وقت آ گیا، جنازہ کون پڑھائے گا، قبر کی موری کو کون بند کرے گا؟ ماں کے فرمان کو سنتے خاموش ہو جاتے، مگر سینے میں عشق رسول کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو جاتا۔ ماں سو جاتی، اویس قرنی قرن کی گلیوں میں چلے آتے، مکہ سے آنے والے ایک ایک تاجر کو بٹھا کے کہتے تو نے دیکھا ہے سرکار کے چہرے کو؟ ذرا بتا تو صحیح حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کا چہرہ کیسا ہے؟ تتی تھی جو گڑ چودار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا، سن باہر شہر بازار پھرا، مت یار ملم کہیں سانگ سبب، میرے مسلک کا امام ہے، مجدد دین و ملت ہے، فقیہ اعظم ہے، محدث کبیر ہے، امام احمد رضا خان بریلوی ہے۔ جب حضور کے مدینے آیا ہے جالیوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جالیوں سے پردہ ہٹاؤ نا، ایک بار چہرے کا دیدار کرواؤ نا۔ جب دیدار نصیب نہیں ہوتا ہے امام احمد رضا خان کہتا ہے وہ سوئے لالدار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ مالک کی مرضی، دیدار کروائے نہ کروائے اس کی مرضی۔ میرا پیر فرید مسجد نبوی میں آیا ہے، لمبی کلا ٹوپی پہن رکھی ہے، مدینہ کے بچوں نے پیر فرید کی ٹوپی کو اتارا ہے، فٹ بال کی طرح کھیلنا شروع کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرا پیر فرید مسجد نبوی سے باہر آئے ہیں، کہنے لگے فرید کے لیے عید کا دن ہے، مدینہ کے بچوں کو فرید کی کوئی شے پسند آئی ہے، تمہیں ٹکڑے دورے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نام ادب۔ خواجہ اویس قرنی 15 سال گزر گئے، ماں سے کہتے رہے دیدار کی اجازت دے، ماں اجازت نہیں دیتی تھی۔ آخر ایک دن ماں نے بیٹے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ماں کی دھوڑ نکل گئی، ماں نے دیکھا بیٹے کے ہاتھ سے گوشت غائب ہو چکا ہے، پیٹ سوکھ کے کمر کے ساتھ لگ چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ نی اولا اوکھا لائم سکھ پل پل دی مار مجھائم، انوکھا عشق لگا دیا ہے، مصطفیٰ کے دیدار کی طرف نے مجھے مار کے رکھ دیا ہے۔ پچھتی ملا کبھی مولوی کے در پہ جاتا ہوں، یہ محفل نعت کرنے والے جوانوں، یہ تم نے بڑے بڑے مہمانوں کو دور سے بلایا ہے، مجھے بھی دعوت دی ہے، ان کا بھی بلایا ہے۔ ارے جوانوں کو کوئی اور مقصود نہیں ہوتا، مقصود یہ ہوتا ہے کہ محفل نعت کرتے اس لیے ہیں کہ کوئی تو ضمانت دے دے، کیڑا وقت ملندا ہو سی ڈھول ساڈے ویڑے ہو سی، رنج ہجر دے سخت ستائم، اکھیاں رومن دل کرلاوے، دلڑی جھکدی تنتر پاوے، رات یہاں آرام نہ آوے، ٹکڑو ہاک دے بار اٹھائم، ملشم یار فرید کا ناہی، دودھ دکھاواں کٹ کٹ آہی۔ 15 سال کے بعد خواجہ اویس قرنی حضور کے مدینے پہنچا ہے، دروازے کو دستک دی ہے، باہر ہاتھ باندھ کے خیالوں میں گم ہو گیا ہے، ابھی گھر کا دروازہ کھلے گا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھوں گا، اپنا سر یار کے قدموں میں رکھ دوں گا، عرض کر دوں گا میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا ساول مٹھڑا شام سلونا، من موہن جانا نے جان بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میری شان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مدینے پہنچے ہیں۔ جب حضور کے مدینہ طیبہ آئے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دروازے کو دستک دی ہے۔
عاشق رسول حضور کے مدینے پہنچا گئے. خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں خیال تھا کہ آج حضور کا دیدار کر لوں گا، مگر دروازے کو دستک دی ہے. اندر سے آواز آئی ہے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہا، یمن کی گلیوں میں بکریاں چرانے والا چرواہا ہوں، یہ گدڑی پہننے والا فقیر ہوں، نام اویس کرنی رکھتا ہوں، ایک جھلک رسول اللہ کے چہرے کی دیکھنا چاہتا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، یمن کا سفر طے کر کے آیا ہوں. اندر سے آواز آئی ہے، جس ہستی کے لیے تو آیا تھا 3 دن بیت گئے، حضور مدینہ کے باہر چلے گئے، دوڑ نکل گئی عاشق کی. کہنے لگے میرا نصیب میرے ساتھ، میری قسمت میرے ساتھ. صحابہ اتنا کرم ضرور کر دینا، جب میرے کریم آقا آ جائیں کہہ دینا اویس کرنی آپ کو سلام کہتا تھا. رسول اللہ مدینہ کے باہر، حضرت خواجہ اویس کرنی مدینہ کے باہر، میرے کریم آقا مدینہ کے اندر آئے ہیں. رسول اللہ نے گھر کا دروازہ کھولا ہے، چلتے قدم وہیں رک گئے ہیں، اور امہات المومنین کو قریب بلا کے فرمایا، پہلے یہ تو بتاؤ میرے گھر کے دروازے پہ آیا کون تھا؟ صحیح گدڑی پہننے والا فقیر تھا، بکریاں چرانے والا بکروال تھا، یمن سے آنے والا اویس کرنی تھا. اویس کرنی کا نام سننا تھا، تاجدار کائنات کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اویس تیری شان ساری دنیا حضور کے عشق میں روتی ہے، سرکار تجھ میں کرم فرما دے. حضور گھر سے باہر آئے، صحابہ کو بلا لیا، جانتے بھی ہو میرا اویس آیا تھا. صحابہ نے کہا ہم دیکھ سکتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے عرض کی، میرے آقا نے فرمایا جب اس کا دیدار ہو جائے اسے میرا سلام دینا، اور سلام دے کر کہنا رسول اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے میری امت کی بخشش کے لیے دعا تو کرنا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ اویس کرنی کے دیدار کے لیے پہنچے ہیں. مسمک، کیا نام ہے تیرا؟ اپنے آپ کو گدڑی میں چھپایا ہے، گدڑی میں. کہنے لگے انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں. حضرت سیرانی بادشاہ، حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی، ان سے بات شروع کی، انہی پہ بات ختم کر رہا ہوں. حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی بادشاہ جب مدینے گئے نا، جالیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے، آنکھوں سے آنسو کی بارش ہے، سلام پیش کر رہے ہیں. جالی باغ کے اندر جو خادم خاص جاتا ہے وہ جالی کا دروازہ کھول کے باہر آتا ہے، کہتا ہے تم میں سے میاں صاحب کون ہیں؟ ان کو اندر رسول اللہ نے یاد کیا. حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش ہو گئے کہ کوئی اور میاں صاحب ہوگا، مگر خادم خاص آپ کی طرف چلا گیا. کون ہو؟ وہی اویس کرنی کی طرح کہا، عبداللہ، اللہ کا بندہ. فرمایا نہیں وہ نام سنا جو تیری ماں نے رکھا. فرمایا میں محکم الدین ہوں. فرمایا یہی نام تو ہے جسے رسول اللہ نے اندر یاد فرمایا. سیرانی بادشاہ کے لیے سنہری جالیوں کے دروازے کھل گئے، سیرانی بادشاہ اندر گئے. رسول اللہ نے خواب کے عالم میں نہیں، عالم بیداری میں اپنے دیدار سے مشرف کرا دیا. اور میرے کریم آقا نے ان کے سر پر اپنے ہاتھوں سے دستار بندی کرائی. شاہپور کے سجاد نشین نے پچھلی رات مجھ سے فرمایا جو رسول اللہ نے دستار سیرانی بادشاہ کو بدوائی تھی آج بھی وہ خانقاہ شریف کے اندر موجود ہے. فاروق اعظم کہنے لگے آخری بار، مسمود کیا نام ہے تیرا؟ فقیر تھے نا، گدڑی میں چھپا کے کہا انی عبداللہ. لوگ کہنے لگے وہ تو مجنون ہے، وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو گدڑی پہنتا ہے، آپ کو کیا اس سے غرض ہے؟ کوئی اسے پتھر لگاتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، بچوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بڑے بڑے پتھر نہ مارو.
چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو، جب بڑے بڑے پتھر مارتے ہو جسم زخمی ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، منہ دھول مٹی سر پائم، سر ننگ نموز وجائم، کوئی پچھن نویڑے آئم، ہت الٹا عالم کھلدا، کیا حال سنا دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، دل پریم نگر تو تانگے، جتھا پینڈے سخت اڑانگے، نہ راہ فرید نہ لانگے، اے بند بہو مشکل دا، کیا حال سنا دل دا، کوئی محرم راز نہ ملتا۔ کہنے لگے میں اویس ہوں، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں فاروق اعظم ہوں، یہ حضرت علی ہیں، دونوں ہم مدینے سے تیرے دیدار کے لیے آئے ہیں۔ تھاٹ نکل گئی عاشق کی، صحیح امیر المومنین کو مجھ سے کیا کام، کسی اور سے ملنا ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تیرے مقدر پہ دنیا قربان کر دوں، سارے نبیوں کے امام نے مدینے سے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے، معراج والا جبہ بھی تیرے پاس بھیجا ہے۔ حضور کے جبے کو سر پہ رکھا، آنکھوں سے چوما، ایک سوال کیا، صحیح دیکھا تھا حضور کے چہرے کو آپ نے؟ کہنے لگے ساری زندگی دیدار کیا، غور سے دیکھا تھا حضور کے چہرے کو؟ فرمایا غور سے دیکھا تھا۔ تو پھر حضرت خواجہ اویس کرنی نے سوال کیا، اگر غور سے دیکھا تھا نا میرے سرکار کے چہرے کو، تو پھر بتا دیجئے حضور کے یہ ابرو ملے ملے تھے یا پھر جدا جدا تھے؟ عاشق سمجھ گئے، فاروق اعظم سمجھ گئے، رہتا بکروال کی شکل میں ہے، رہتا جنگل میں ہے، مگر جنگل میں رہ کر بھی مصطفیٰ کے چہرے کا ایک ایک نشان بتا رہا ہے۔ صحیح جس ہستی کو آپ نے دیکھا مکے میں مدینے میں، وہ تو حضور کا ایک پردہ بشری تھا، حقیقت تو کچھ اور تھی۔ کیا تھی حقیقت؟ محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دلا غلموئمہ، نحل تھی آئی کو حل کرا کوئی نہیں سکدا، حقیقت طریقت شریعت دے قصے سوا معرفت دے بسا کوئی نہیں سکدا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ملتزمین کو، میرا دل گواہی دیتا ہے، یہ کہہ دوں کہ جس طریقے سے محفل کا ذوق بتا رہا ہے، یہ محفل پاک بارگاہ مصطفیٰ کریم میں مقبول ہے انشاءاللہ مقبول ہے۔ اللہ کریم ان جوانوں کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔